جیڑا نا جدو دل نال قریب ہے نا وہ قبول ہی قبول میں تے سمجھنا میں جڑے بچے نا بزرگاں دے نو بچیاں دا نال پیار اس تو کیتا کرو انہاں گناہ تھوڑے کیتے تے بڑیاں دا احترام اس تو کیتا کرو کہ بڑیاں نیکیاں چوکھیاں کیتیاں میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے تے بڑیاں دا ادب نہ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں ہے حسن ویکھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دے گئے بڑے نو دس گئے نکے نال پیار کرنے تے نکے نو فرما گئے بڑے دا حیا کر گل اسی اگر پلے بن لویے نا ساڈی صاحب تے ساڈی زندگی سمجھ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جس جگہ تے بہ کے یا ٹور کے پھردا ہویا جیڑا کم کردا ہے اس جگہ دیاڑے قیامت تے گواہی دینی ہے کہ اللہ سونے اس پھلانی جگہ تے میرے اتے کھلو کے نا گالی کٹیاں میرے اتے کھلو کے غیبت کیتی ہے میرے اتے کھلو کے گلہ کیتا میرے اتے کھلو کے شکوہ کیتا اگر بھوئیں اے دستی ہے میرے اتے کھلو کے پھلانا کام کیتا تے بھوئیں اے نہیں دستی میرے اتے کھلو کے آکھیا جشن آمد رسول میرے والا بچوں تو سب اللہ رکھ پڑ گئے اللہ جشن آمد رسول بشیر دا جڑا کار کھانا ہے انہوں اللہ رنگ لینے مدینے والے دے صدقے آج اگر ڈیمانڈ 100 ملاق دی امدی پئی ہے تے 5,000 دی بھی ہونی ہے انشاءاللہ اگر آج ایک مشین چلتی پئی ہے تو صدقے مدینے والے دے کئی مشینہ چلتے نو کیوں کمی ساٹے چاہے اللہ دے خزانے بھرے ہوئے نو جنہوں وہ نماز آئے پھر پھٹا بلا دیتا ہے پھر آتھنا جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے بول اللہ بولے بولے جائے آمد رسول بہو پچھلے بھی سارے سونے کا ذکر کرنا ہے آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے یہی آئے نا آمد مصطفیٰ جشن آمد رسول اللہ جشن تھوڑا جائے بول 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 یار چپ ساکھے نہ نہیں کرتا آخر یار پھر بڑھنا جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے بول کوئی زبان خاموش نہ رہے آخر بھی نے سنجی گل کرنی ہے نظیر بشیر کے منیر بھائی نے اپنے اس آستانے تھے مدینے والے دا ذکر کیتا ہے کعبے دے رب دی قسم ہے اے ادا اللہ بڑی پسند ہے جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ 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 بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول جب کہ سرکار تشریف لائے ہوئے حور و غلمان بے خوشیاں منائے ہوئے اور جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 کی ذکر جلال کی قسم یہ وہ اعلیٰ ذکر ہے جس اعلیٰ ذکر کو کرنے والا خدا ہے یہ ذکر تب تک بلند رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی ہر اہل علم جاننے والا نہ جاننے والا تھوڑا جاننے والا وہ جانتا ہے کہ رب کی ذات ہے بھی ہے اور قیوم بھی ہے وہ رب زندہ بھی ہے اور زندہ بھی رہے گا کب سے ہے کب تک رہے گا وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا ہر کوئی فنا ہو جائے گا پر میرا رب فنا نہیں ہوئے گا ہر انسان مر جائے گا پورے مٹ جائیں گی علماء مر جائیں گے فرشتے بھی مر جائیں گے پر محمد کا ذکر اس لیے سلامت رہے گا کیونکہ رب قائم رہے گا جب رب قائم رہے گا تو ترانہ بھی چلتا رہے گا جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول
بڑی مہربانی بولو سبحان اللہ اس جی اما دی محفل ہے نا اس تے 5 بال بھی ہوندے میں نہیں پڑھدا سبحان اللہ تسی حاضری نال دسو تے تھاڈا بھی او تے حصہ پے جاسی او اما آئی نا اما زلیخا یا زلیخا حضور انہاں کول اٹی آئی تو یوسف دے خریداراں دے نام وچ آ گئی تو ان کسے پوچھا اما اٹی نال یوسف زندہ بولو بنٹیاں بولو یہ بچیاں دا کمال ہے ہوندا جی بولن تے آ جانے تے دھڑا چھڑ جاندے جے نہ بولن تے آپس وچ ہی کھیل دے رہندے آپ نے فرمایا مینوں بھی پتہ ہے کہ اٹی نال یوسف نہیں ملدا پر میں عقیدت نال جاندی پیاں بھاویں نہ ڈھیوے یوسف دے خریداراں دے وچ منیر بھائی نا تے لکھی جا ہمیں اونچا بنٹیاں تو نہ پڑی وے پر مدینے والے دے ذکر دے وچ تہاڈا نام تے شامل ہو جانا ہے نا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم یہ وہ اعلیٰ ذکر ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اس کو بلند کرنے والا خدا ہے اور خدا نے کتنا بلند کیا ہے علماء فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے محمد ایک ہوتا ہے محمود ایک ہوتا ہے محمد ایک ہوتا ہے محمود محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ان معنوں میں ہو کہ تعریف کرنے والا تعریف کر کر کے تھک جائے پر تعریف مکمل نہ ہو اب انسان اگر ساری زندگی اپنے نبی کی تعریف اپنے نبی کے اوصاف بیان کرتے رہے ہم مر سکتے ہیں ہم مٹ سکتے ہیں کائنات میں جتنا بھی پانی ہے وہ سیاہی بن جائے کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں سبھی کلمے بن جائے کائنات میں ساری جات جتنی بھی مخلوق ہے وہ لکھنے بیٹھ جائے لکھتے رہ جائے ساری زندگیاں ختم ہو جائے گی قلم ٹوٹ جائے گا سیاہی ختم ہو جائے گی پر محمد کے عظمت کی کتاب کا ایک ورق بھی پورا نہیں ہو پائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ انسان رہا ولی تو ولی رہا عطا تو عطا رہا قطب تو قطب رہا صحابی تو صحابی رہا ابو بکر تو ابو بکر رہا علی تو علی رہا چلو نبیوں نے تیرے میرے نبی دے بازا کوئی نہیں کہ بندے آلے ویچ کیا ہونا جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں پڑھو نا یرا جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے فاطمہ کا باپ ہے آپ جانی ہے بابا اینکا لیا کوئی سواد آئی سونے کا ذکر سن کے یا بابا ڈورا ہے نا لیکن عقیدت ویکھو ہمیں کھ نہیں سنیندا آیا تو بیٹھا سبحان اللہ اسی کنا نال سن کے چس لینے ہیں نا زور دا ذکر بابے ہمیں کنا نال نہیں سنیندا اکھاں نال ویندا پیا بے زور دا ذکر ہوندا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک نبی دا ذکر حضور نا غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر دے وقت دے وچ نا اتھو دے بغداد دے امیراں کبیراں محفل میلاد مصطفیٰ دا اہتمام کی اللہ میں آج کروں گا محفلاں وڈیاں ہومن تے سائیں نہیں ہوندے عقیدتاں سچیاں ہومن تے سائیں
قبلہ ڈاکٹر صاحب توجہ ہے نا زبیر میں بڑی سونی گل عرض کروں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ذکر بڑے وڈے لیول تے یہ تمام کیتا گیا کارڈ چھپائے گئے اس دور دا جڑا تقاضا بندے گھل کے تے وی آئی پی گیسٹ بڑے بڑے چودھری ملک سدے گئے تاکہ محفل چامن تے سنیں اس محفل دے وچ جڑا خطاب آ نا بھائی جان 11ویں والے پیر دا شیخ عبد القادر جیلانی بابا دا نا سن فریاد جوانوں بول دے رہے جن کی عظمتوں کا کوئی حد ہے نا کنارہ سر جی بالکل اثر کا ٹائم نیڑے میں گفتگو نو جلدی سمیٹا توجہ ہے نا بات حضور انہاں چیف گیسٹ بڑیاں ذکر بڑی محفل کرائی اوتھے نا ایک بلڈی اپنے پوتری نے لے کے آدھی دور اسمی حضور دے ذکر چلی حضور دی محفل توجہ ہے حضور دے محفل چلی بھائی جان جدوں گئیاں نا بوے تے گارڈ کھلے بوے تے گارڈ کھلے انہاں کیا کارڈ بھی کھاؤ پرچی بھی کھاؤ انہاں کیا سانو باٹی پرچی کوئی نہیں ملی مدینے والے دی تو ملی تائیں آئے آتے ہیں وہی جن سرکار بلاتے ہیں آم دباد نہ پیپو بندیانا بھریا نہیں پیا ذکر مصطفیٰ ہے ذکر مصطفیٰ سارے دا ساتھ جاؤں ہے پر بندے ہوئی ہیں انہاں نو سائیں غلام دے دو آئے سوڑے نکے نکے پھول آئے سوڑے بچے غلامہ کو پاک بچے اگر ذکر جائے کہ آپ پہ نہیں آئے سائیہ سچے نہیں بھائی بڑے بھائی جان او نا اماں اپنی نال بوتی نو لے کے پوئے تے گئی تے گاڈا آکھیا اماں اس محفل چ او ہوندے نو جنہاں نو اے سدے کون سدے نو حافظ دے پترا بول میرا پتر اے سدے نو انتظامیہ تے اسی الحمدللہ اعلان کریں بھئی ہر آنے والا مہمان مہمان خصوص کوئی روک ٹوک نہیں کیڑی نسل دا ہے آوے کیڑے عقیدے دائے آوے تے سنے عظمت مصطفیٰ اتنا ٹوکن تے پاس رکھے ہویا حضور جدو بندہ ایک عقیدت لے کے آوے نا کچھ توقعات لے کے آوے نا تے انہیاں توقعات نو بھائی جن جدو ٹھیس پہنچ دیئے نا دکھ بڑا لگا میرے پاک نبی نے فرمایا سی کہ اللہ سنے اپنے اتنے اس بندے دی بخشش واجب کیتی ہوئی ہے جڑا بندہ ٹوٹے دلاں نو جوڑدا ٹوٹے دلاں نو جوڑدا
جڑا دل ٹوٹتا ہے نا خدا دی عزت دی قسم صوفیاء فرماندے نے مسیت ڈیندی تے ڈھا مندر ڈھاندی تے ڈھا ہر شے ڈھا پر بندے دا دل نہ ڈھاویں اس دل وچ خدا وسدا اللہ ٹوٹے دلوں کی رب بڑا جلدی سنتا ہے بنی اسرائیل دا نا ایک ولی بڑا بزرگ عبادت دے تہجد گزار ان دے اوقات ڈاکٹر صاحب صوم و صلاۃ گزردے ہیں اس وقت دی جڑی بھی عبادت ہے ان دے کل نہ ایک بدکار گناہگار تے پاپی آیا اندر ساری زندگی جنہاں نے گناہ کیتے ہن وقت آخر ہے کیوں نہ توبہ کر لو سر جی نا منیر بھائی توبہ کرے نا اس ولی کو لایا ہاتھ جوڑ کے آندا تو ہے اللہ دا پیارا تے میرا یقین ہے اللہ دے پیاریاں دے کول جا کے توبہ کریوے نا تے انہاں نوں سفارشی ٹھریوے انہاں نوں توبہ دا ضامن بنیوے نا تے اللہ سنا معاف بھی کردا ہے تے درجات بھی بدلدا ہے سبحان اللہ بھائی جان جی دے نیڑے لگا نا منیر بھائی جی اس ویکھیا ہو سکے تو فلانا ڈاکو ہے تو فلانا چور ہے تو فلانا بدماش ہے تیرا گناہ دی وجہ تو تیرا اعمال بھی کالے تیرا کردار بھی کالا تیرے افعال بھی کالے چل دفع ہو جائے تو میں نہیں تینوں کھول پانا سر جی دو قدم پیچھے ہٹ کے نا تو ویکھ کے اللہ سونے ہاں گناہگار آ تے تیرا میں اس دا تک کچھ نہیں بگاڑیا میں ایڈا ہی بد کردار ہو گیا میں ایڈا ہی شودہ ہو گیا میں ایڈا ہی کم ظرف ہو گیا میں ایڈا ہی کم تر ہو گیا تیرے بندے میں مچھے نہیں لیندے چوئے اڑتا ہی میرا عیب میرے مچھے تے نہیں دکھیا اللہ سوڑیا دیکھ لا اس میں نہیں آج اپنے بوئے تو تکیہ دے کے کر چڑیا میرے مالکہ میں کیڑی پاسے جاواں خدا دی عزت جلال دی قسم ہے اس گناہگار جدوں معافی منگی گئے وچوں آواز آئی گناہگارا اسا تیری معافی لکھ رہیے تیری توبہ قبول کر لئیے تے جڑی اونوں ولایت دتی آئی او لے کے تینوں دے چھڈی ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اس کے اوپر نا بھائی جان ان دے اوتے نا بدل سایہ کردا آدمی عدل کرے تے تھڑ تھڑ کمبے اچھیاں شانہ والے رحم کرے تے بخشے جان میرے منہ کالے سر جی ان دے اوتے بدل سایہ کردا وہ ایڈا اللہ دا پیارا بدل سایہ کردا بھائی جان جدوں ٹوٹے ہوئے دل لالے شکستہ دل لالے چھٹے بھائی فریاد اللہ دی بارگاہ کی تھی نا اللہ پاک نے ولی بھی بنایا تے جڑا او بدل دا ٹکڑا اور واقعہ اور تیری ڈیوٹی ایتے نہیں ایتے نہیں بھائی جان کدی بھی نا کوئی گناہگار نو ویکھ کے اون دے نال نفرت نہ کیتی کرو نفرت گناہ نال ہوندی ہے گناہگار نال نہیں وہ جمیں دا بھی ہے ان دا رب نال معاملہ وہ اگر بد کردار ہے تو اللہ دے بارک اللہ اس تو پوچھے اساں کیوں دھدکاری گئے اساں ان دے نال کیوں مندہ بول گئے اساں ان دا کیوں دل توڑ گئے خدا دی عزت دی قسم ہے اگر بندے دے دل توڑن نال یہ معاملہ ہوندا ہے تے سکے ماں پیو دا جو دل بندہ توڑ پوے میرا پاک نبی میلاد علی نبی آ کے ماں پیو دی عظمت دس کیا ہے بڑھڑیاں جے عزت دیتی ہے تو مصطفیٰ دیتی ہے ماں دے قدمہ دے ہٹ جنت بچھائیے تو مصطفیٰ بچھائیے مزدور دے ہاتھ چمیں تو مصطفیٰ چمیں گواڑیاں دا کردار ودھایا تو مصطفیٰ ودھایا یعنی کون نہ جائے گل دسو نہ یارو بیٹیاں نو عزت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ دا ملی ہے بہناں نو عزت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ دا ملی ہے پتر نو عزت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ دا ملی ہے جنہیں صدقے کائنات نو عزت ملے جنہیں صدقے مانو مانا درجہ ملے جنہیں صدقے پیولو شانہ ملے وہ قیامت میں بھائی جان سیانے آئے نور والا آیا ہے بچے بھی سارے
آئی ہیں نا مصطفیٰ کے دم سے سر اسی تھوڑا بالا پڑھے لکھے ہیں یہ سنتے رہنے ہیں علماء نے زمانہ جہلیت آنے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے سر جی بڑھے پیو نو جوان پتر ڈنڈیاں نال ماردا گھروں دھکے دے کے کڑ چھڑدا سکی ماں نو ترائے پترا ویچیا سیرت ابن شام دے وچ واقعہ سکی ماں نو آج جن دی ماں جوندی ہے یا جن دی ماں ٹور گئی ماں دا جدو ذکر کرنے ہیں نا دل نرم ہو جاندہ ہوندا یا نہیں بولو نا ہو ہی جاندہ نا یہ تاثیر یہ کمال میرا نہیں یہ کمال آمنہ دلال آج اللہ نے میں نے دیاں دیتیاں اسے پڑھے اسے جاریہ تے چاہیے ایسے دیاں نو کی ہوئی پیو زندہ درگور کارم دا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر اپنے نور نظر اپنی زہرہ پاک دی آمد تے کھلوتے نا کہ عائشہ پاک پوچھا یا رسول اللہ کیوں فرمایا میں خود عزت دے ساتھ میری امت میں عزت دے مرد والوں کا مصطفیٰ مصطفیٰ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی باپ تھا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ناروا سلوک کیا جاتا تھا ہر باپ اپنی بیوی کو وصیت کرتا میرے بعد اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا پھر وہ وقت بھی آیا جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں جوڑی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کائنات میں اگر سب سے بیسٹ بڑا استاد ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر فرمایا میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا پھر فرمایا میری سیرت میری زندگی کامل نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں اصل کا وقت قریب ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دو انگلیاں جوڑیاں تو صحابہ نے مخاطب کیتا فرمایا دسو ہے کہ علماء عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی ہوئی دو انگلیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی 3 بیٹیاں پالی کم از کم ویسے تو ہر بندے نو نا حضور دی آمد تے خوشی کرنی چاہیے لیکن میں اگر دھی تو پوچھا تھوڑی جی میری دھی 7ویں 8ویں پڑھتی ہوئے نا میں ان دا سر چوم کے آکھا نا میری بیٹی بتانا مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد مناؤں یا نہ مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں کروں یا نہیں تو وہ پتہ ہے تیرے ہاتھ چوم کر اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی ہاتھ چوم کر کہے گی بابا اس نبی کا میلاد ضرور منانا جس نے بیٹی کی آمد پہ فرمایا تھا جس نے 3 بیٹیاں پروان چڑھائیں انہیں اپنے گھر روانہ کیا یعنی شادی کر دی محمد کے ساتھ جڑی ہوئی انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا ڈگر بدلا آپ پڑھے لکھے تشریف فرمایا ڈگر بدلا نا ایک صحابی کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس 2 بیٹیاں نہ ہوں وہ کیا کرے 3 بیٹیاں نہ ہوں وہ کیا کرے دیکھیں یہاں پہ ایک چیز بدلی ہے پہلے ایک پیو آندا میری دھیاں نہ ہوئے ہن وہ پیو حسرت کردا پہ سونے جے کول ترائے نہ ہوں میرے پاک نبی فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں نا وہ ان کی تربیت کریں گے بات ابھی ختم نہیں ہوئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پھر ایک صحابی کھڑا ہوا وہ آج کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس 1 بیٹی ہے کتنی بیٹی 1 بیٹی ہے تو میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے 1 بیٹی کو پروان چڑھایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا میں محمد اسے ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا تو پھر میں کیوں نہ کہا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے
ایسے عزتیں ملی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے میں حدیثاں سناتا کہ کچھ اب آپ پڑھے لکھے تشریف فرمان بچیاں نو تے شیراں تے راضی کر سکتے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرضے دی ادائیگی واسطے نا آپ تلقین فرما رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو قرضہ لے وہ فوراً واپس کرے زندگی کا اعتبار نہیں ہے استقامت نہیں جلدی سے ادا کرے ایک بڑھڑی عورت سونے دی بارگاہ عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ آپ مر جاوے تو پھر قرضہ کون ادا کرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ مرے تو قرضہ بیٹا ادا کرے بیٹا مرے تو باپ ادا کرے یعنی عزیز و اقارب جو ہے نا رشتہ دار وہ ادا کرے وہ رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کوئی بھی نہ ہو میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم سر پیدا ہوئے لیکن یتیمہ نو حقوق اے دیتے کہ زمانہ گواہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھا شفقت لا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا پیار سے جتنے بار اس شخص کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے میرا رب اتنے گناہ معاف فرما دے گا اور یتیم ہے میرا سونا نبی خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دسترخوان پہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے میری نظر میں سب سے اچھا گھر وہ ہے بتائیں آپ کوئی نام لے لیں کسی پرسنالٹی کا نام لے لیں میں اس پہ حدیث سناؤں گا عزت سارے نو مل گیا سر جانوراں دے بارے لوگ جانوراں دے بارے کی ہوندا طریقہ کار زمانہ جاہلیت وچ جیندے جاگدے جانور دی لت وڈ لیندے لت کٹ کے پکا کے کھا جانا اوویں ہی تڑپدا رہنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا جب جانور کو ذبح کرنے لگو نا چھری کو تیز کر لینا بولو نا چھری کو تیز کر لینا اس کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا لینا بھوکا ہو تو اسے چارہ کھلا لینا تیز چھری کے ساتھ اسے جلدی سے ذبح کر دینا یارو اے دسو میرا سونا نبی جانوراں تو لے کے انساناں نو حقوق دیواوڑ آیا ہے ملے یا نہیں کتے کی بات کر لیتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی جان ایک جنگ تو بعد واپس تشریف فرما ہوئے تو مدینے پاک داخل ہونے لگے نا میرا نبی دلوں کے حال جانتا ہے ساڈا الحمدللہ عقیدہ ہے آپ مدینہ میں بھی داخل نہیں ہوئے ایک صحابی کو کہا جانا اس رستے پہ دیکھا کوئی چیز تو نہیں بیٹھی سبحان اللہ قربان جانا یہاں پہ کوئی چیز تو نہیں سر جی وہ منیر بھائی جلدی صحابی بیٹھ کے سر واپس جدوں آیا نا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے نا راہ دے وچ ایک کتی سوئی پئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صاحب ایسا کرتے ہیں ہم اس راہ سے نہیں گزرتے یا رسول اللہ کیوں فرمایا یہ نہ ہو اس کتی کے بچوں کو تکلیف پہنچے پتا نہ یار عزتیں ملی یا نہیں میرے پاک نبی نے رستہ بدلیا رستہ بدل کے صحابہ نو دسیا جیڑا محمد کتیا تے اتنا رحم فرماندا ہے اوندا حیا کردا ہے تے محمد دے منن والے کتیا دا بھی حیا کرسے جانوراں دا بھی کرسے نہ بولن والی مخلوق دا بھی کرسے تے اپنے باپ دے بھی قدم اس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہم اچھے مسلمان انہی معنوں میں بن سکتے ہیں جب ہماری اخلاقیات ہماری زبان ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے میلاد ہمیں تب بھی فائدہ دے گا جب مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے سب سے پہلے تیرے ماں باپ کے تجھ پر حقوق ہے تیری کچھ ڈیوٹیاں ہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے عزیز و اقارب اپنی ماما بہنا دیاں دے نال اچھا سلوک کرو خدا دی عزت کی قسم ہے بندہ ساری زندگی نماز پڑھے اس تے اندے ماں پیو راضی نہ ہوئے نماز ایک بھی فائدہ نہیں اگر بندہ عبادت گزار ہوئے حج ہر سال کرے
ان دا برا ان دی بہن اس تو محفوظ نہ ہوئے کوئی حج دا فائدہ نہیں بندہ خدا دی عزت تے جلال دی قسم صرف 10% دین مسیح تے ہے باقی 90% دین سارا تھوڑی سوشلزم دے وچ ہے تواڈے ماں پیو دے حقوق بہنا بھرا دے حقوق ہمسائے دے حقوق اپنے بچیاں دے حقوق اپنی اولاد دے حقوق اپنی بیوی دے حقوق اگر اسلام نے ماں پیو دے حقوق سکھائے تے بیوی دے حقوق بھی سکھائے سمانی میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں تھوڑے چنگا بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والے واسطے چنگا توجہ ہے یہ نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا جس بندے اپنی بیوی نو جائز ضرورت تے ایک جوڑا لے کے دیتا اللہ سونا اس جنتی لباس میری بہناں بھی گواڑ بہ کے سندیاں پہ ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس عورت تے اندا میاں راضی گیا خامد راضی گیا او دی بخشش دی گارنٹی میں محمد سبحان اللہ اصلاح کریے نا تے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس زنانی اپنے خامد نو رنج کیتا جی گلنا پوریاں دسیے نا جس زنانی جس بیوی نے اپنے خامد کو ناراض کیا ساری رات فرشتے اسے لعنتیں کرتے رہے جو بدبخت ہے جو اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے حقوق دوما پاسے میرے پاک نبی نے دسے یہ واقعہ تیرے زیادہ ڈیوٹیاں ذمہ داریاں تیری بیوی تے بیوی نے آکھیا جے تینوں سجدہ کرنا پوندا نا تو اپنے خامد نو کر دی یہ ہے انقلاب جو میرے پاک نبی لائے یہ ہے تبدیلی جو اصل معنوں میں میرے پاک نبی لائے مجھے بھائی کہہ رہا ہے 2 منٹ دے سونے دی ولادت بیان کرو 2 منٹ تے گفتگو ختم توجہ ہے نا بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میرے پاک نبی دی ولادت ہوئی کیسے ہوئی وہ کہ اللہ والے کہتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہوئی سارا جان اتنی نور مجھ سے ایک نور خارج ہوا اس نور کی روشنی سے شرق بھی روشن غرب بھی روشن آسمان بھی روشن زمین بھی روشن آپ فرماتی ہے میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا آپ فرماتی ہے میرا بیٹا پیدا ہوا سیدھا سجدے میں چلا گیا میرے بیٹے کی ولادت ہوئی سیدھا سجدے میں چلا گیا سجدے میں جب گیا شفا پاک نے کان لگا کر سنا تو محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ سجدے میں کہہ رہے تھے رب حب لی امتی رب حب